دو غوطہ خور یعنی ڈائیورز ایک پانی کے نیچے غار کی کھوج کے لیے داخل ہوئے، لیکن اچانک غار کے راستے کا ایک حصہ گر گیا اور واپسی کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اسی وقت ان کی گیس سپلائی بھی تقریباً ختم ہونے کو تھی۔ ان میں سے ایک واپس گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں انہوں نے غلط راستہ تو نہیں لیا، لیکن جب وہ چند منٹ بعد واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا ساتھی ایک بند گلی والے سرنگ میں غائب تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس، حقیقی اور حیران کن ویڈیوز کی دنیا۔ آج ہم ایک نایاب اور المناک ڈائیونگ حادثے پر بات کریں گے جو کہ اسپرنگ کیو ایکسیڈنٹ کے نام سے مشہور ہے۔ شرلاک اسپرنگز بیزیلا میں واقع ہے جو ٹیلاہاسی فلوریڈا کے جنوب مغرب میں ہے۔ اسے پہلے انڈین اسپرنگز کہا جاتا تھا۔ یہ سطح کے لحاظ سے تقریباً 56 میٹر اور 9 میٹر گہرائی والے ایک چھوٹے گول تالاب کی طرح نظر آتا ہے، لیکن اس کے نیچے ایک چھپی ہوئی دنیا ہے۔ چونے کے پتھر سے بنی ایک وسیع غار جو 91 میٹر کی گہرائی تک جاتی ہے۔ غار کا داخلی راستہ تالاب کے شمالی کنارے پر نیچے موجود ہے، جو ایک آہستہ آہستہ تنگ ہوتی اور نیچے کی طرف جاتی سرنگ میں کھلتا ہے۔ تقریباً 50 میٹر کے نیچے یہ سرنگ اچانک دائیں طرف مڑتی ہے اور اسکارس ریسٹرکشن زون میں داخل ہوتی ہے، جو نہایت تنگ مقام ہے جہاں ایک وقت میں صرف ایک ہی غوطہ خور گزر سکتا ہے۔ اس کے بعد سرنگ دوبارہ کھل جاتی ہے اور بالکل ایک انسان کے بنائے ہوئے ہائی وے ٹنل کی طرح لگتی ہے۔ یہ غار نہایت پیچیدہ اور دل فریب ہے۔ شرلاک اسپرنگز کوئی الگ تھلگ غار نہیں ہے، یہ واکولا کیو سسٹم کا حصہ ہے جو 2.5 کلومیٹر دور واقع ہے اور اس کا پانی واکولا اسپرنگ سے جڑا ہوا ہے۔ 17 نومبر 1991 کو غوطہ خوری کے شوقین 8 افراد کا ایک گروہ یہاں آیا۔ سب ایک کلب WKPP کے رکن تھے۔ ان کا مشن غار کے اندر نئی راہیں تلاش کرنا تھا۔ ٹیم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلی ٹیم سطح پر رہی تاکہ سپورٹ فراہم کرے۔ دوسری اور تیسری ٹیم نے نیچے جا کر ڈیکمپریشن ٹینک لگائے۔ چوتھی ٹیم جس میں بل اور پارکر شامل تھے جو کلب کے بانی بھی تھے کو اصل کھوج کی ذمہ داری دی گئی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ غار کے داخلی راستے سے گرینڈ کینیون نامی مقام تک پہنچ جائیں۔ وہاں سے بائیں طرف نئی سرنگوں کی تلاش کریں اور پھر واکولا روم کے قریب اوپر کی سرنگ سے نکل آئیں۔ غوطہ تقریباً 2 گھنٹے کا ہونا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب ڈیکمپریشن ٹیمیں پانی میں داخل ہوئیں اور چند منٹ بعد بل اور پارکر بھی اتر گئے۔ کچھ دیر بعد وہ اسکارس ریسٹرکشن زون پہنچے اور تنگ سرنگ سے گزرنے کے بعد ایک وسیع حصے واکولا روم میں داخل ہوئے۔ یہ حصہ اتنا بڑا تھا کہ تیرنے کا احساس خلا میں تیرنے جیسا لگتا تھا۔ وہاں سے آگے بڑھ کر گرینڈ کینیون پہنچے اور منصوبے کے مطابق بائیں طرف کی نئی سرنگ میں اترے۔ واپسی پر ان کی گیس ختم ہونے کے قریب تھی۔ سرنگ میں پہنچے تو ہر طرف مٹی اور گرد پھیل گئی، جس کی وجہ سے صرف 30 سینٹی میٹر تک نظر آ سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گائیڈ لائن پکڑے آگے بڑھتے گئے، لیکن پھر اچانک انہیں پتہ چلا کہ راستہ بند ہے۔ گائیڈ لائن ریت کے ڈھیر میں غائب تھی اور ہل نہیں رہی تھی۔ اب وہ گھبرا گئے۔ انہیں لگا کہ شاید وہ راستہ بھول گئے ہیں۔ بل نے کہا یہی رکو، میں لائن چیک کر کے آتا ہوں، اور واپس چلا گیا، لیکن کوئی غلطی نہیں تھی۔ 5 منٹ بعد جب وہ لوٹا تو پارکر غائب تھا۔ بل نے ہر طرف دیکھا لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر اسے پانی کے بہاؤ کا احساس ہوا جو ریت کے ڈھیر میں موجود ایک چھوٹے سے سوراخ سے آ رہا تھا۔ غالباً پارکر اسی میں گھس گیا تھا۔
بل نے بھی وہی راستہ اختیار کیا۔ ریت کی رکاوٹ صرف 2 میٹر لمبی تھی، لیکن اسے عبور کرنا جان لیوا لگا۔ آخر کار وہ پار ہو گیا۔ اسے پارکر کا سلنڈر نظر آیا، لیکن اس کے پاس جانچ پڑتال کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کے سلنڈر کی گیس ختم ہو چکی تھی۔ وہ سانس روکے اوپر بڑھا اور 30 میٹر پر لگے ڈی کمپریشن اسٹیشن تک پہنچ گیا۔ وہ بمشکل بچ گیا۔ پارکر کی بوتل استعمال نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بل کے ساتھی جارج نیچے پہنچے۔ بل نے سلیٹ پر لکھا، پارکر مر گیا ہے۔ اگلی صبح پارکر کی لاش صرف 10 میٹر گہرائی پر ملی۔ اس نے اپنا سامان اتار دیا تھا تاکہ صرف ویٹ سوٹ کے سہارے اوپر آ سکے، لیکن وہ لائن سے بہت دور ہو گیا تھا۔ حقیقت بعد میں سامنے آئی۔ جب ڈی کمپریشن ٹیم اوپر تھی تو ان کے بلبلے چھت پر جمع ہو گئے، جس سے پانی کی قوت توازن کم ہو گئی اور چٹان کمزور ہو کر گر پڑی۔ یہی حادثے کا اصل سبب تھا۔ پارکر نے جان بچانے کے لیے راستہ کھولا، جس کی بدولت بل زندہ بچ گیا، لیکن خود وہ صرف چند میٹر کی دوری پر دم توڑ گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں ایم فیکٹس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔